لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور الحمدللہ شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کی سماعتوں کا کہ آپ اپنی پوری توجہات کے ساتھ اس کے ذیل میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ان کو بغور سنا اور انشاءاللہ وہ تمام ہی معروضات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ بھی ہوں گی۔ ہم نے سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا تھا اور کل کی مجلس میں جناب موسیٰ کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہودیوں کے بعد کا دین ہے یا عیسائیت کے بعد کا دین ہے، اور انڈیا میں جو کلپس بہت سی آتی ہیں یوٹیوب پہ ان میں بھی کافی ایسے حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوازم سب سے پرانا دین ہے، سب سے پرانا یہ دھرم ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دین ہے یعنی اسلام جو ہے یہ تو محمد صاحب سے چلا ہے اور 1400 سال ہی ہوئے ہیں بھی، لیکن ہمارا ہندو دھرم یہ ہندوتو یہ پرانا دین ہے، پرانا دھرم ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر رسول اللہ سے بھی 550-600 سال پہلے جناب عیسیٰ آئے ہیں، تو اس حساب سے تو عیسائیت بھی اور عیسائیت سے پہلے خود جناب موسیٰ تو یہودیت اور بھی پہلے ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو پورا علم نہیں ہوتا وہ اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے ہمارا دین یہ دین رسول اللہ سے چلا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فکر باطل ہے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ سے ہمارا دین نہیں چلا، ہمارا دین تو چلا ہی ہے جناب آدم ہی سے۔ جناب آدم جب اس دنیا میں آئے تھے تو وہ کوئی اپنا الگ دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ جناب آدم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ اسلام ہی لے کر آئے تھے، اور جناب آدم سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سلسلہ جناب نوح تک پہنچا۔ جناب نوح نے جو تبلیغ کی ہے وہ بھی اسلام ہی کی تبلیغ کی ہے۔ البتہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب نوح سب سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر تھے، تو جناب نوح کی شریعت مختلف تھی
مگر دین اسلام ہی تھا۔ یعنی حالات کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو تبدیل ہوئی، حالات کے اعتبار سے کچھ قوانین بدلے جاتے تھے، اور اسی کا نام شریعت ہے۔ شریعت کوئی الگ چیز نہیں ہوتی۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے اور اس زمانے میں کس طریقے کے قوانین کی ضرورت ہے۔ تو جس طریقے کے قوانین کی ضرورت ہوتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے 200-400 سال تک کے لیے، تو اس طریقے کے قوانین اللہ بنا کر بھیج دیا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے جناب نوح صاحب شریعت، ان کی پہلے صاحب شریعت نبی، اور جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک اسی شریعت پر عمل ہوتا رہا۔ لیکن جناب نوح کوئی الگ مذہب، الگ دین نہیں لے کر آئے تھے، وہ اسلام ہی کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام ہی کے نبی تھے۔ سارے کے سارے انبیاء وہ اسلام ہی کے انبیاء ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر جب زمانہ بدلا جناب ابراہیم کے زمانے میں، پھر پروردگار عالم نے یہ محسوس کیا کہ اب ان قوانین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اور تبدیلی کرنے کی وجہ سے پھر سے کچھ قوانین میں تبدیلی ہوئی، جس کو پھر سے شریعت کا نام دیا گیا، اور وہ جو نام دیا گیا شریعت کا، اس کو نام دیا گیا شریعت جناب ابراہیم۔ اور یہ سلسلہ بھی سینکڑوں سال چلا جناب موسیٰ تک۔ اللہ نے اسی لیے جناب ابراہیم صاحب شریعت نبی دوسرے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید میں آیت موجود ہے، اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا ہے مسلمان۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، کرسچن تھے، عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم تو سچے اور پکے والے مسلمان تھے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر دین اسلام اگر رسول اللہ سے چلا ہے تو 3,500-4 ہزار سال پہلے آنے والے ابراہیم وہ کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ تو مسلمان آدم سے چلے، جناب ابراہیم دوسرے صاحب شریعت نبی، اور جناب ابراہیم کی شریعت چلتی رہی جناب موسیٰ تک۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں پھر شریعت کا اللہ نے محسوس کیا کہ کچھ قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے، پھر تبدیلی ہوئی۔ اور یہ ہر ملک کا ایسا حساب ہے، کتنے قوانین ایسے ہیں جو پہلے تھے مگر حالات کے حساب سے اس نے مودی نے بدل دیے، اور اگر اس کو چھوٹ ملتی تو پورا سنویدھان بدلنے کو تیار تھا۔ تو حالات کے حساب سے کچھ قوانین بدلے جاتے ہیں، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے جناب نوح سے جناب موسیٰ تک، پھر جناب موسیٰ سے لے کر جناب ابراہیم تک، جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک، جناب ابراہیم سے جناب موسیٰ تک، پھر جناب موسیٰ کے زمانے میں جو شریعت تھی وہ شریعت جناب عیسیٰ تک چلی، اور وہ بھی وہ نہیں، تقریباً کہا جاتا ہے 700 سال تقریباً۔ پھر جناب عیسیٰ صاحب شریعت پیغمبر، اور پھر صاحب شریعت پیغمبر جناب عیسیٰ، قریب 550-600 سال تک جناب عیسیٰ کی شریعت چلی۔ مگر سارے کے سارے اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود کوئی الگ سے نہ دین لے کر آئے، نہ الگ سے مذہب لے کر آئے، بلکہ دین اسلام ہی کے مبلغ تھے، دین اسلام ہی کے نبی تھے، دین اسلام ہی کے رسول تھے۔ لہذا جب رسول اللہ کو کہا جاتا ہے رسول اللہ کس سے اسلام چلائے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ بھی اسی دین، اسی مذہب، اسی جو جناب آدم لے کر آئے تھے، اسی کے مبلغ کی حیثیت سے آئے تھے، کوئی الگ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ صاحب شریعت نبی ہونے کی وجہ سے جناب نوح اپنے زمانے میں ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، وہی سب کیا لا الہ الا اللہ۔ اب چونکہ صاحب شریعت تھے تو اس لیے نوح نجی اللہ، نجات دینے والے، کشتی سے چونکہ نجات ملی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ کے سامنے کبھی کوئی بات ہو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بات ہو تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اسلام رسول اللہ سے نہیں چلا ہے، جو کہتے ہیں آپ لوگوں کو محمد صاحب سے چلا، نہیں، جناب آدم ہی سے چلا ہے۔ اللہ نے کوئی اور، اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ کا کوئی الگ دین نہیں تھا، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے دین کی اتباع کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، فقط الگ سے دین بناتے رہو۔ البتہ ان دین میں حالات کے حساب سے جو شیطان نے بہکایا، اس کی وجہ سے دین میں مذہب بنے۔ عیسائیت مثلا جناب عیسیٰ سے چلی ہے، مگر اس عیسائیت میں بھی مذہب بنے۔ کوئی جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، کچھ اور الگ الگ۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے بعد مثلا رسول اللہ کے بعد رسول اللہ خود ہی کہا کے چلے گئے تھے کہ میرے اس دین میں ایک دو نہیں، فرمایا تھا بنی اسرائیل میں تو 72 فرقے تھے، میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ان فی بنی اسرائیل کانا 12 ملتاً وَأَنَّ فِي مِلَّتِي فِرْقَةً وَأَنَّ فِي مِلَّتِي 73 ملت، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ لیکن 73 فرقے کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ رسول نے ایک پیشین گوئی بھی کی، کہا کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، سارے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہماری گفتگو آرام باغ میں اسی کے ذیل میں چل رہی تھی، اور ہم نے وہ کل شاید وہ حدیث سنائی بھی تھی، حالانکہ یہاں بیان کرنا چاہ رہا تھا مگر وقت چونکہ گزرتا رہتا ہے تو دھیان رکھنا کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا تو چھوٹ اتنی مل گئی کو گھنٹے سے اوپر جانے لگے، اس لیے پھر وہ بات بیان نہیں کر سکا تھا۔ ورنہ جناب ابو ذر غفاری کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ، جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر رسول اللہ نے فرمایا، اور وہ حدیث جب ہم جناب نوح کی کشتی کے بارے میں بیان کر رہے تھے اس وقت ہم یہاں بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ 2 دن ہمارا گفتگو رہی جناب نوح کے حوالے سے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تیسرے دن پھر آگے بڑھے، جس کی وجہ سے میں نہیں بیان کر سکا۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال، مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے جناب نوح کی کشتی کی مثال ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی، جس طریقے سے جناب نوح کی کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، جس نے مخالفت کی وہ غرق ہو گیا، اسی طریقے سے میرے اہل بیت کی مثال ہے، جو ان سے متمسک رہے گا وہ نجات پا جائے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو 72 فرقے تھے بنی اسرائیل میں، رسول نے فرمایا میری امت میں تو 73 ہوں گے، مگر ہوں گے سب جہنمی، صرف ایک فرقہ ہوگا جو سب سے مختلف ہوگا، اور سب کی انگلیاں بھی اسی پر اٹھتی بھی رہیں گی، جواب دیتے دیتے علماء تھک جائیں گے، مگر اب گھسے پٹے جوابات تو ختم ہو گئے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ گفتگو ہماری جو جناب موسیٰ کے حوالے سے چل رہی تھی کل، اور میں نے کل عرض کیا تھا اور وہاں اس منزل تک آ گیا تھا جہاں پر جناب موسیٰ کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نبی دنیا میں آنے کے بعد نہیں بناتا ہے، نبی پیدا کرتا ہے اللہ، امام پیدا کرتا ہے اللہ، نبی بنتا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ یہ بتائے گا کب تمہیں نبوت کا اعلان کرنا ہے، وہ اللہ کے اوپر ہے، جب اس کا حکم ہوگا
اور وہ دیکھے گا کہ اس وقت موقع بہتر ہے، اس وقت حالات بہتر ہیں، وہ اللہ کی مصلحت ہے، اور جب اللہ مناسب سمجھے گا پھر کہے گا کہ ہاں اب اس وقت حالات سازگار ہیں، اب تم اپنی نبوت کا اعلان کر دو، ہم نے چونکہ تمہیں منتخب کر رکھا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ جب سردی کا زمانہ ہے اور مدین سے جب واپس آ رہے ہیں جناب موسیٰ، ساتھ میں فیملی موجود ہے، اور آگ دیکھتے ہیں درخت کے اوپر، ایک پہاڑ کے اوپر، تو یہ سوچتے ہوئے گئے کہ آگ ہے تو جا کے وہاں پہ تاپ لیں گے، تھوڑے سے کچھ آگ لے کر آ جاؤں گا، تھوڑی سی گرمی محسوس ہو جائے گی تھوڑی سی۔ مگر جب وہاں پہنچے تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ میں تو تمہارا خدا ہوں، وہاں دیکھا درخت ہے اور پورا نور، نورانی آگ نہیں ہے، روشن، وہاں تو نور روشن ہے، اور تم یہاں آ گئے، انکا بالوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں وہیں اتار دو، انکا بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس ہے جس پہ تم آ گئے ہو، یہاں جوتیوں کے ذریعے نہیں، جوتے اپنے پیچھے اتار کے آؤ۔ اور جناب موسیٰ واپس گئے، اپنی جوتیاں اتاری، پھر ننگے پیر اوپر آئے، پھر آئے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور دیکھو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، ہم نے منتخب کر رکھا ہے، تمہیں چن لیا ہے ہم نے نبوت و رسالت کے لیے، جو ہم نے حکم تمہیں علم عطا کیا ہے، حکمت عطا کی، اب وہ وقت آ گیا یعنی۔ اور پھر اسی کے بعد سے جناب موسیٰ کا یہ یہاں سے نیا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ تبلیغ۔ اب جناب موسیٰ جب وہاں سے آ گئے ہیں، اب تو ظاہر سی بات ہے، اب نبوت کا عہدہ باقاعدہ علی اعلان ہے، حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اسے تبلیغ کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس کی دیکھو یہ باغی ہو گیا ہے، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور دیکھو اس کو جا کے پیار سے بات کرنا، قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، شاید تمہاری بات مان لے یا ڈر جائے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے واقع، اور یہ پیغام سارے مولویوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے واقع کہ تبلیغ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ مبلغ تو بنے پھر رہے ہیں، جو مولوی بنے پھر رہے ہیں، یہ انداز نہیں، طریقہ نہیں ہے کہ بات کرنے کا، کسی کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی آیت سے دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، مگر ایک نرم لہجہ ہونا چاہیے، لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر سختی ہوگی تو اور زیادہ پڑیں گے۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ ایسے اور فلاں ایسے، فلاں ایسے، لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں، کہیں نہ کہیں مولویوں کا ہاتھ ہے اس میں بھی مولوی کتنے لوگ ہیں، جس میں خود مول میں تو یہ کہتا ہوں اور اللہ اعلان کہہ رہا ہوں۔ طریقہ اللہ نے بتایا ہے نرمی سے، مبلغ ہونا چاہیے ایسا جس کی بات کا اثر دل پر ہو، آپ پیار سے بات کریں، سمجھائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لے، نہیں مانے گا الگ چیز ہے، اپنی زبان میں حجت۔ اب ممبر سے اگر آپ اکڑ کر اللہ دیکھ اسی جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور رسول سے کہہ رہا ہے، میرے رسول دیکھو ہم نے تمہیں اپنی امت کے لیے دروغہ نہیں بنایا ہے، لست علیہم بمسیطر، 30 پارے کی آیت ہے، لست علیہم بمسیطر، دروغہ نہیں بنایا آپ نے تمہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اور مارتے پھر رہے ہو، نہیں، تمہارا کام تبلیغ کرنا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام کیا ہے، فقط پیغام کو پہنچانا، نرمی کے ساتھ بات پہنچاؤ، مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا وہ اس کے اوپر، بات آپ کی تمام ہو گئی، لیکن نرمی سے پہنچانا ہے، نہ یہ کہ اکڑ کر۔ اور اس کے لیے میں مثالیں دے سکتا ہوں، خود واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن پہلے ہمیں خود بھی تو عمل کرنا پڑے گا یا نہیں، ہم خود عمل نہیں کریں گے اور دوسروں کو تبلیغ کریں گے اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ بڑی مشہور حدیث رسول نے فرمایا، دیکھو یہ واعظ و نصیحت عندما یخرج من القلب یدخل فی قلب، جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں پہنچتی ہے، وعندما یخرج من اللسان لا یصل الا الاذان، حدیث رسول ہے، لیکن جب بات فقط زبان سے نکلتی ہے تو فقط کانوں تک پہنچتی ہے، دل میں نہیں داخل ہوتی، جب دل سے نکل ہی نہیں رہی ہے
دل میں پہنچے گی کیسے؟ دل سے نکلے گی دل میں داخل ہوگی بات، زبان سے نکلے گی تو فقط کانوں تک پہنچ جائے گی اور بات ختم، سنی انسنی سب ایک ہو جائے گی۔ جب تک سننا ہے ٹھیک ہے، سننے کے بعد باہر نکلے پھر وہی کا وہی مسئلہ، چونکہ خود عمل نہیں ہے۔ بڑا مشہور واقعہ بچوں کے لیے سنا رہا ہوں، اب بڑوں نے سب سنی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے۔ سب نے سن رکھی ہوگی بات، میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو سمجھا دیجئے۔ آج کے زمانے میں تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ ڈائبٹیز بہت بیماری خطرناک بیماری ہے، یہ شوگر جو ہے ذرا اس سے بچو، ساری بیماریوں کی جڑ، اور اس سے یہ ہے اور یہ ہے اور ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ کیا کہے؟ ڈائبٹیز تو تھی نہیں، یہ تھی نہیں شوگر وگر کی بیماریاں، اب رسول اللہ اس کو کیسے سمجھائیں؟ رسول اللہ کا ایک طریقہ تھا، خاص طور سے رسول اللہ کو جو چند غذائیں بڑی محبوب تھی، رسول اللہ بہت پسند کرتے تھے، ان میں سے ایک چیز خود شہد تھی، اور شہد کے بڑے فضیلت بیان کی گئی ہے، واقعاً بڑے فائدے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو شہد بیچتے ہیں، وہ میرے پاس ڈالتے رہتے ہیں، وہ بیبی ہنی ان کا برانڈ کا نام ہے، تو بیچتے رہتے ہیں۔ آج اگر وہ ہوتے تو وہ خوش ہو جاتے کہ مولانا پرچار کر رہا ہے، مگر یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ خود ائمہ معصومین کی غذا ہے، معصومین کی غذا ہے، اور ہمیں واقعاً اپنی غذاؤں میں اسے شہد کو استعمال کرنا چاہیے، شہد غذا میں رکھنا چاہیے، کیونکہ غذا معصومین کی ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ شہد کا شربت بناتے تھے، وہ پیتے تھے، ویسے بھی کھاتے تھے۔ رسول اللہ نے اس خاتون سے کہا کہ 2 دن کے بعد آنا، وہ 2 دن کے بعد آ گئی، چلی گئی، 2 دن کے بعد پھر آئی۔ رسول اللہ نے اب جب یاد آیا کہ ہاں یہ تو وہی ہے، آ گئی، اچھا، رسول اللہ نے اس کو 2 جملے بچے کو سمجھا دیے، جو بھی نقصانات بتائے ہوں گے، سمجھایا ہوگا پیار سے بچے کو۔ تو وہ خاتون خود سوچ میں پڑ گئی کہ یہ 2 جملے جو آج کہے ہیں یہ تو رسول اللہ پرسوں بھی کہہ سکتے تھے، 2 دن کے بعد میں نے مجھے دوبارہ کیوں بلایا؟ اور اسی لیے اس نے رسول اللہ سے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ یہ 2 باتیں جو آج آپ نے کہی ہیں بچے سے، اور بچے نے مان بھی لی، ٹھیک ہے یا رسول اللہ یہ باتیں جو آج آپ نے کہی یہ تو پرسوں بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے دوبارہ کیوں بلایا؟ کتنا پیارا جواب دیا رسول نے۔ یہ ہے ہم لوگوں کے لیے عبرت۔ رسول نے فرمایا کہ اس لیے میں نے اس دن نہیں کہا تھا، اس دن میں خود میٹھا کھائے ہوئے تھا، شہد کھائے ہوئے تھا، اس لیے بچے پر اثر نہ ہوتا، اور کیا کہہ تو دیتا، آج جیسے یہ مان گیا فوراً، اس دن ایسے نہ مانتا، بھلے ہی کہہ لیتا، اثر نہ ہوتا، چونکہ میں خود میٹھا کھائے ہوئے تھا، اس لیے میں نے پہلے 2 دن تک میٹھے سے پرہیز کیا ہے، 2 دن سے میں نے میٹھا نہیں کھایا ہے، صرف اس بچے کو بتانے کے لیے، 2 جملے کہنے کے لیے پہلے 2 دن تک پرہیز کیا ہے، تب بچے سے کہا ہے، تب اس پر اثر ہوا ہے۔ اب اگر ہم خود عمل نہ کریں اور لوگوں سے کہتے رہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بات صرف زبان سے نکلتی ہے وہ دل میں داخل نہیں ہوتی ہے، وہ کانوں تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، مگر پیار سے بات کرنا، غصے میں آ کر نہیں، جذبات میں آ کر نہیں، پیار سے بات کرو، پیار سے بات کرو گے تو تمہاری بات کا اثر ہوگا۔ اور واقعی یہ زبان کی تاثیر ہے، یہ تو پورے میں اسی پہ مجلس پڑھ دوں گا، پھر وقت نکل جائے گا اور اب تو ٹائم بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بس۔ کتنا عظیم کلام ہے مولا کا، اس چھوٹے سے جملے میں کتنا بڑا پیغام۔
انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جیسے ہی بولے گا اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، وہ کیا ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے اندر کیا ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، جو کچھ بھی ہے۔ فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، پیار سے بات کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بااخلاق آدمی ہے، یہ کیسا ہے۔ خیر، تو اب جناب علی، جناب موسیٰ تو ڈر رہے ہیں، ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ایک طرف وہ فرعون حالانکہ اسی نے پالا ہے، جانتا ہے، پرورش وہی ہوئی ہے، مگر اب انداز چونکہ بدل گیا ہے، چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خدا۔ تو پروردگار ایک کام کر، اب جناب موسیٰ نے دعا کی، کیا دعا ہے جو میں نے کل بھی بیان کی تھی، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے لکنت کی گرہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے سب کے، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، اخی اشدد لی ازری، تاکہ اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو جائے، اور بھی جملے حدیث اس میں۔ پروردگار عالم نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ہم نے تمہاری درخواست کو قبول کر لیا، تمہاری دعا قبول ہو گئی، یعنی ہارون کو تمہارا خلیفہ بنا دیا۔ کیا ضرورت تھی جناب موسیٰ کو دعا کرنے کی؟ اب تو اتنے پاورفل ہو گئے تھے، نبی ہے، رسول ہے، اللہ نے نبوت عطا کر دی، رسالت عطا کر دی، اپنے ہم مزاج کسی کو بھی خلیفہ بنا لو۔ مگر جناب موسیٰ بھی اور پروردگار بھی یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ نہیں، خلیفہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے، دعا ہم اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں، مگر یہ خلافت بھی الہی عہدہ اور منصب ہے، لہذا ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ چاہے گا تو بنائے گا، اللہ جس کو چاہے گا اللہ بنا کیا۔ بس یہی بتانا چاہتے ہیں میرے عزیزوں کہ جب موسیٰ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا خلیفہ اپنی مرضی سے بنا لے، تو مسلمانوں کو، رسول کی امت کو کس نے یہ حق دے دیا کہ اپنا خلیفہ اپنی مرضی سے بنا لے اور سقیفہ وہ بنا لے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ حق تو خود رسول اللہ کو نہیں تھا، موسیٰ تو چھوڑو جو سید الانبیاء ہیں، جن کو اللہ نے سید المرسلین بنایا، اس رسول کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے خلیفہ بنا لیں، کسی کو بھی بنا لیں۔ ٹھیک ہے مولا کو بنایا، مگر ان کو حق نہیں تھا خود، یہ حق اللہ کی جانب سے تھا۔ اللہ اگر چاہتا تو جناب امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کو بنا سکتا تھا، جو اللہ بہتر سمجھے گا، اور ہم اسی کو مانتے۔ اب اللہ نے کہا کہ علی کو بناؤ، تو رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، تو ہم مولا کو مان رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، حارث بن نعمان فہری جو آیا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب کلمہ پڑھو، ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، تم نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، تم نے کہا حج کرو، حج کیا، زکوٰۃ، سب کچھ کیا، ہم کرتے رہے، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ، سب کچھ، مگر آپ باز نہیں آئے، اور آپ اپنے بعد آپ نے اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ رسول نے فرمایا میری جانب سے نہیں ہے، اپنی طرف سے میں نے نہیں بنایا، واللہ یہ حکم پروردگار ہے، اللہ نے کہا ہے۔ اور 3 بار رسول اللہ نے جملہ دہرایا، واللہ ھذا من عند اللہ، واللہ ھذا من عند اللہ، واللہ ھذا من عند اللہ، حکم پروردگار تھا۔ اور جس انداز سے اس نے رسول اللہ سے شان میں گفتاخی کی، اور جس انداز سے رسول اللہ سے سامنے وہ بولا، جو لہجہ تھا، اس کی وجہ سے رسول اللہ جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس رسول اللہ کے چہرہ سرخ ہو گیا، پیشانی پر بل پڑ گئے، آنکھیں لال ہو گئی۔ پھر اس نے آخر میں ایک جملہ کہا، اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ جیسے رسول اللہ نے اپنی جانب سے اعلان کیا ہو، اور اگر اللہ کی جانب سے بھی اعلان ہے تو اس کے پاس ایک فارمولہ ایسا تھا جس سے سوچا تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ ایک زمانے میں ابو جہل نے کہا تھا، ابو جہل ملعون نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے یہی بات کہی تھی ابتدائی اسلام میں، اگر آپ اللہ کی جانب سے ہیں تو آپ اللہ کی جانب سے اللہ سے دعا کریں کہ وہ اپنے لیے نہیں، اس نے عذاب مانگا۔ پروردگار عالم نے کہا دیکھو جب تک آپ ہیں اس امت میں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے،
لا یعذبہم وانت فیہم، میں رسول جب تک آپ ان کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا جب تک آپ ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ابو جہل خوش ہو گیا۔ لوگوں نے قرآن کی آیت پڑھ لی تھی، جو خود صحابی تھا، حارث بن نعمان فہری خود صحابی تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر بھی عذاب نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کہ اگر یہ اعلان جو آپ نے علی کی ولایت کا کیا ہے، اگر آپ نے یہ اپنی جانب سے کیا ہے تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، میں اگر اللہ کی جانب سے ہوا تو میرے اوپر ہو جائے۔ سوچا تھا آج پھر بچ جائے گا، جیسے ابو جہل بچ گیا تھا میں بھی بچ جاؤں گا، اور باہر جا کر اعلان کر دوں گا کہ دیکھو یہ تو انہوں نے اپنی جانب سے اعلان کیا علی کی ولایت کا۔ مگر اللہ نے کہا رسول کے معاملے میں کمپرومائز ہو جائے گا، علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ برداشت نہیں ہے علی کے معاملے میں۔ اور جیسے ہی نکلا رسول کی بارگاہ سے باہر نکلا، فوراً آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پر لگا اور وہیں فوراً واصل جہنم ہو گیا۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اپنے بارے میں عذاب کا سوال کیا، ہم نے اس کی تمنا کو بھی پورا کر دیا، عذاب نازل کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک بار اور محمد وآلہ اللہ کا یہ اعلان ہے ہر نبی کے لیے، دعا کرو گے تو ہم قبول کریں گے، بد دعا کرو گے تو ہم قبول کریں گے۔ ابھی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ لہذا دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ اب جناب موسیٰ اکیلے نہیں ہیں، جناب موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی جناب ہارون بھی ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جناب موسیٰ، جیسے میں نے کہا کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اور جب ہوئے تب انتظار کیا رہا تک کہ موسیٰ کی مدد کے طور پر، ان کے ہیلپ کے طور پر ان کے جانشین ہارون ہو جائے۔ اب سمجھئے کہ رسول اللہ 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ نبوت و رسالت کا رسول اللہ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ حکم پروردگار نہیں تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ میرے ہیلپ کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہو۔ اور جس وقت دعوت ذوالہ شیرہ میں رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا، کون ہے جو میری مدد کرے، میرے ہیلپ کرے گا؟ سب خاموش تھے۔ بار بار مولا ہی نے کہا اٹھ کر، 12-13 سال، 10 ہی سال کی عمر تھی، 13 سال 3 سال تو چھپ کر تبلیغ کی ہے، اور مولا فرما رہے ہیں انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر و مددگار ہوں، میں ہیلپ کروں گا آپ کی۔ تو کم سے کم ہیلپ کرنے والا کوئی ہو، ناصر و مددگار کوئی ہو۔ اب دونوں جاتے ہیں فرعون کے پاس، موسیٰ اور ہارون، اور جانے کے بعد اب اسے تبلیغ کر رہے ہیں، پیار سے ہی بات کی ہے، جیسے اللہ نے کہا تھا، نرمی سے ہی بات کی۔ اس نرمی سے بات کا اثر یہ ہوا کہ اس نے بات سنی، اور سننے کے بعد پھر پیار سے ہی کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ میں تو خود خدا ہوں، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ توحید کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، جیسے سب سے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے فرعون سے بھی کہا جناب موسیٰ نے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اور دیکھو مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جیسے رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ میں تو خود اللہ ہوں، انا، تم نے نہیں سنا انا ربکم الاعلی، میرا اعلان عام ہے، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ اور ہارون نے، جیسے کہ اس نے یہ سوال ہے من ربکما یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، من ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو خلقت عطا کی مگر آزاد نہیں چھوڑا، خلقت عطا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس طریقے سے جواب جناب موسیٰ نے دیا، مگر مسئلہ یہ تھا وہ تو کوئی آدمی چھوٹی کرسی، معمولی کرسی پر بیٹھے تو اس پہ سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، وہ تو رب اعلیٰ بنا ہوا تھا، وہ کہاں اتنا آسانی سے چھوڑ دیتا؟ اس نے کوئی بات نہیں مانی، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جتنے بھی طریقے ہوتے تھے سمجھانے کے، سارے طریقے سمجھا لیے، سب طریقوں سے سمجھا لیا، مگر نہیں مانا۔ تو جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار یہ ماننے والا نہیں ہے،
جتنے بھی طریقے تھے میں نے اس کو سمجھایا ہے، اور یہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں، ایک دو بار کا، مسلسل، مگر اب یہ سنتا نہیں، یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اور میرے قتل کے اوپر آمد ہے، یا اللہ عذاب نازل کر دے، فرعون کا راڑ ختم ہو جائے، مسئلہ ختم ہو جائے۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کتنے فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ انڈیا میں جیسے کہا راجہ مہاراجا، وہاں پر یا انگلش میں وہاں پہ بادشاہ کو وہ کنگ کہتے ہیں، یہاں راجہ مہاراجا، وہاں کہا کرتے تھے فرعون، اور کئی فرعون گزرے ہیں۔ ایک فرعون تاریخ نے اس کا نام بتایا ریان، لقب تھا فرعون۔ ریان کے بعد ایک اور آیا، اس کا نام تھا قابوس، اور ویسے فرعون۔ اسی طریقے سے ایک اور آیا، اس کا نام، مگر یہ جو اس زمانے میں جو جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس کا نام تھا ارشیس، اور اصل اس کو لقب، اصل مصر کے جو بادشاہ تھے ان سے پہلے، فرعون سے پہلے، ان کو عزیز کہا جاتا ہے، جناب یوسف کے زمانے میں عزیز مصر سنا ہے، عزیز وہ نام نہیں تھا، وہ بھی لقب ہی تھا۔ پھر یہ فرعون کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب جناب علی یہ بہت سارے فرعون گزرے۔ جناب موسیٰ نے جب دعا کی تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا، قبول نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعا کرے گا، کسی کے حق میں بد دعا کرے گا تو قبول کرے گا۔ میں اس فرعون کے بارے میں دعا کر رہا ہوں، یعنی اس کے حق میں بد دعا کر رہا ہوں، اس پر عذاب نازل کر۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ نوح میں دیکھیں، کئی امتوں پر عذاب نازل ہوا، اسی لیے عذاب نازل ہوا، بڑے سخت ترین عذاب نازل ہوئے ہیں امتوں کے اوپر، مگر وہ ہوئے ہیں ان کے نبیوں کے ہی بد دعا پر۔ مگر رسول اللہ ہی اکیلے ایسے تھے جنہوں نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ چنانچہ جناب نوح کے بارے میں قرآن مجید میں، یا اللہ تھک گئے ہمیں سمجھاتے نہیں مان رہے، اب ان پر عذاب نازل کر دے۔ اب تو ان کے بچے جو ماؤں کے شکم میں ہے، باپ کے رحموں میں بھی ہے، وہ بھی لا یلد الا فاجرن و کفارا، سارے کے سارے فاسق و فاجر پیدا ہوں گے، کفار پیدا ہوں گے۔ اگر ان کو مہلت دی تو یہ سارے کے سارے جو مومن ہیں یہ ان کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ایسے یہ الفاظ موجود ہیں، لہذا عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے عذاب کا، ٹھیک ہے ہم مہلت نہیں دے رہے، تم کشتی بناؤ، اور وہ ساری بات پھر۔ مگر جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں، فرعون کے بارے میں اللہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ کہا مجھے یہ بتا دیں میرے معبود، فرعون میں کچھ اچھائی ہو گئی کیا؟ نیک آدمی ہو گیا فرعون؟ یا میرے زبان میں کچھ تاثیر ختم ہو گئی؟ میری بد دعا جو میں اس کے حق میں کر رہا ہوں یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا صرف ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ موسیٰ تم نے اسے فرعون کو تو دیکھ لیا، اس کے محل کے دروازے پہ بھی آ کے دیکھ لو ایک بار۔ اب جو جناب موسیٰ نے دیکھا تو فرعون نے اپنے محل کے دروازے پر لکھ رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس نے خدائی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، مگر لوگوں کے لیے خدا تو مجھے ہی مانتا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے محل کے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے، بسم اللہ مجھے میرے نام سے، رحمان الرحیم مجھے ماننا ہے، میں کیسے اس پر عذاب نازل کر دوں؟ جب تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا میں اس پر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ یعنی بسم اللہ کے اثر کو سمجھیے میرے عزیزو، فرعون جیسا ظالم و جابر بھی بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے، تو مومن اگر اپنے دروازوں پر لکھ لیں یقیناً کتنی مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ کیا بھائی آج پانی نہیں ادھر؟ بس تھینک یو۔ جناب موسیٰ نے دیکھا واقعہ لکھ رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس پر عذاب نازل کریں تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کو محل سے نکال دو، یہ محل سے نکل جائے گا، ہم اس پر عذاب نازل کر دیں۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک۔ اب ترکیب سوچنے لگے موسیٰ کہ کس طریقے سے اس کو محل سے نکالنا ہے۔
یہ نکلے گا ٹھیک ہے، نہیں نکلتا تو بھی ٹھیک ہے، ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ اور یہ سوچتے ہوئے جناب موسیٰ نے اپنے تمام جو بنی اسرائیل کے افراد تھے، میں نے کہا دو قسم کے لوگ تھے جو یہاں مصر میں تھے، یہ جناب یعقوب کی اولاد میں سے جو جناب یوسف کے زمانے میں آئے تھے، یہ سارے یہاں یہ بنی اسرائیل جو یہ سارے کے سارے تقریباً یہ جناب موسیٰ کے ساتھ تھے۔ دوسرے وہ قبطی لوگ تھے جو پہلے سے یہاں مصر میں تھے، وہ فرعونی تھے، فرعون کے ساتھ تھے اور اس کے حکومت کا ساتھ دے رہے تھے۔ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور جناب بنی اسرائیل سے کہا، بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 6 لاکھ افراد تھے اس زمانے میں۔ 6 لاکھ اگر تھے تو بہت بڑی بات ہے۔ غرض کی خیر جتنے بھی تھے، جناب موسیٰ نے کہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں، ہم تو فرعون کے حکومت سے نکل جاتے ہیں۔ اور نکلنے کے لیے پار کرنا پڑتا تھا دریا۔ وہ سمندر شاید وہی والا سمندر ہو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں جہاں غازہ میں آج کل جنگ چل رہی ہے، ادھر مصر ہے، ایجپٹ، دوسری طرف فلسطین کے علاقے میں ادھر آگے جانا ہے، دوسری جگہ پہ جانا ہے، بس وہ سمندر کا وہی علاقہ ہے، باقی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یا شاید دریائے نیل کو پار کرنا۔ دریائے نیل میں تو مسئلہ اتنا نہیں تھا چونکہ نیل تو چھوٹی نہر ہے، وہ اتنی بڑی نہیں تھی، ہو سکتا ہے سمندر تھا یا جو بھی، مگر لفظ جو ہے وہ سمندر ہی آیا، بحر سمندر ہی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے لشکر تیار کیا، جناب ہارون سے کہا تیار کرو، سب نکلتے ہیں ہم لوگ، پورے سارے بنی اسرائیل، اور سب کے سب یہاں چلے گئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے ہی سے مشہور ہے اور آج تک مشہور ہے کہ بڑی ضدی قوم ہے، بہت ضدی، اڑے رہتے ہیں ہر بات پہ۔ حالانکہ پیار تھا، محبت تھی، مگر ضد بھی تھی۔ چنانچہ جب جناب موسیٰ وہاں لے کر پہنچے تو اب یہاں سے پار کرنا ہے دریا ہی میں فی الحال استعمال کر رہا ہوں لفظ، تو پار کرنا ہے، مگر یہاں پر کوئی پل نہیں بنا ہوا ہے۔ اور کہنے لگے دریا وہاں پہنچنے کے بعد کہ ہمیں ادھر جانا ہے، مگر جائیں کیسے، ہمارے لیے راستہ بنا دیجئے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو جو معجزات عطا کیے تھے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ مین جو تھا وہ عصا ہی تھا۔ عصے سے جناب موسیٰ نے بڑے کام لیے ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا ہذا عصائی، یہ میرا عصا ہے، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اس سے اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، جو بھیڑ بکریاں جو تھی، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اسے جانوروں کو چراتا ہوں، درخت سے پتے میں توڑ لیتا ہوں، اور کبھی ضرورت پڑتی ہے اسے ٹیک لگا کے سہارا لگا کے میں کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، کبھی دھوپ ہوتی ہے تو اوپر بھی اس کا سایہ کر لیتا ہوں۔ بہت سارے فائدے بتائے جناب موسیٰ نے۔ تو سوال اتنا سا تھا، جواب اتنا لمبا دیا، کہا اتنا لمبا جواب کیوں دے رہے ہو؟ کہ محبوب سے جب بات ہوتی ہے تو بات جتنی بھی لمبی ہو جائے اتنا اچھا لگتا ہے، تو اس لیے میں لمبا جواب بھی دے رہا تھا۔ تو فائدے جناب موسیٰ نے خود بتائے، اس سے پہلے بڑے فائدے اس کے بیان کر چکے تھے اور وہ اللہ دکھا چکا تھا، مگر یہ باہر نکلنے سے پہلی بات ہے جب فرعون نے مقابلے کے لیے جناب موسیٰ کو جادوگر منگایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جادوگر کا بڑا دستور عام تھا جادوگری اس زمانے میں، اتنے بڑے بڑے جادوگر جو رسی کو پھینک دیا تو سانپ بن گئے۔ ٹھیک، جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم بھی دیا ہے موسیٰ تم بھی اپنے عصا کو پھینک دو، الق ما فی یمینک، جو آپ کے داہنے ہاتھ میں یہ عصا پھینک دو، تلقف ما صنعوا، جو کچھ بھی انہوں نے یہ پھینکے ہیں یہ سانپ سب کو نگل لے گا، ابھی دیکھنا۔ جناب موسیٰ نے عصا کو پھینک دیا، عصا کو پھینکا تو وہ عصا سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا، جو اژدہا بن گیا، اور اژدہا ان سانپوں کو نگل گیا۔ اور اب تو فی الحال تو وہ اژدہا ہے، وہ رینگ رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ اٹھا لو اپنے عصا کو، تو عصا کہاں رہ گیا؟ وہ عصا تھا جب تک ہاتھ میں تھا، مگر جب کہا کہ پھینک دو تو پھینک دیا، پھینکتے ہی وہ سانپ بن گیا، سانپ بن گیا تو وہ جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا، وہ سانپ نہیں، بڑا والا ناگ بن گیا۔ اب اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اٹھا لو، خذھا، اٹھا لو، ولا تخف، ڈرو مت۔ تو ڈرنے کی تو بات ہے، یہ عصا تھا ہے کہاں، اب یہ سانپ ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے ڈرو مت۔ موسیٰ اٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، موسیٰ اٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، بس یہی تو فرق ہے میرے عزیزو، نبوت اور امامت میں یہی فرق ہے۔ اپنے ہاتھ سے عصا پھینکے سانپ بن جائے، نبوت اٹھاتے ہوئے ڈرتی ہے، امامت کے گہوارے میں اگر اژدہا آ جائے چیر کے دو کر دیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔
وہاں گہوارے میں آ جائے تو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہنستا۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے اب حکم کہا اللہ نے اٹھا لو تو اٹھا لیا، مگر جب ہاتھ میں اٹھا تو پھر سے ویژدہا، پھر سے بدل گیا، یعنی عصے میں، اب پھر سے ایسا بن گیا۔ جناب موسیٰ کے جسم میں جان آ گئی، مگر مسئلہ ہو گیا، جو جادوگر سانپ لے گئے اپنے ساتھ وہ لے کے آئے تھے رسیوں کو، وہ اتنے بڑے جادوگر، انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے جیسے کہا میں تمہیں اپنی مدد کے لیے لے کر آیا تھا اس کے مقابلے کرنے کے، اور تم نے پارٹی بدل دی۔ اتنی جلدی تو کانگریس والے پارٹی نہیں بدلتے، فٹ سے پارٹی بدل دی اور پہنچ گئے وہاں۔ یہ کیا تم نے؟ جناب فرعون نے خاص طور سے جو سخت لہجہ اختیار کیا، اس کی سزا دوں گا۔ سزا کیا دے گا؟ کہ تمہارے ہاتھ تمہیں قتل کروں گا، اور اس انداز سے قتل کروں گا آج سے پہلے کبھی کسی نے اس طریقے سے کسی کو سزا نہیں دی ہوگی، قتل نہیں کیا ہوگا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، تمہیں ایسے قتل کیا جائے گا، کیسے؟ من خلاف لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی تفسیر میں بیان کیا اس انداز سے، مثلا دہنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دہنا پیر، اس انداز سے قتل کروں گا۔ اور عجیب لفظ ہے واقعاً قرآن مجید میں، اور واقعاً جب اللہ کے اوپر ایمان انسان کا مضبوط ہو جائے تب یہ بات ہے۔ ایک مرحلہ صرف ایک منظر کو دیکھا اور اتنا مضبوط ایمان ہو گیا، تو جواب میں تمام جادوگروں نے جو ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے کہا اقزما انت قاض، جو کرنا ہو کر لے، جیسے کہتے ہیں اپنی زبان میں جو کرنا ہو تو کر لے، ہم تو ایمان لے کر آ گئے، ہم اب بدلنے والے نہیں۔ اقزما انت قاض، جو تیرا فیصلہ ہو تجھے منظور، جو بھی فیصلہ ہم تیار ہیں، اور قتل کر دیے گئے۔ لیکن اللہ کے اوپر ایمان تھا تو اس انداز تک۔ اسی کے بعد جناب موسیٰ نے کہا کہ نکلتے ہیں باہر، لیجئے اب جناب لاکھوں آدمی پہنچ گئے، کہا ہم تو راستے سے جائیں گے، راستہ بنا دیجئے۔ جناب موسیٰ نے عصا مار دیا، عصا مارا، پانی میں راستہ بن گیا۔ چلیے بسم اللہ۔ کہنے لگے موسیٰ بھول گئے ہم 12 خاندان ہیں، 12 خاندان ہیں، یعقوب کے 12 اولاد تھی، 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی نسلیں اولاد ہیں، ہم تو 12 خاندان ہیں، ہم ہر ایک الگ راستے سے چلیں گے، الگ الگ راستہ بنا دو ہمارے لیے، ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ جناب موسیٰ کے لیے یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ تو تھا نہیں کہ وہاں پہ کوئی زحمتیں کچھ کرنی تھی۔ جناب موسیٰ نے 12 ہی راستے بنا دیے کہ لیجئے جناب موسیٰ، ہر ایک خاندان اپنے اپنے چلیے، اور جناب موسیٰ نے کہا بسم اللہ چلیے۔ کہنے لگا نا ایسے نہیں جائیں گے، پھر کہنے لگے پہلے آپ دونوں میں سے کوئی آگے چلے، ڈر بھی رہے ابھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے چونکہ اپنی نظروں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا خیال ہی ہو، پتہ چلے کہ ڈوب گئے، تو پہلے آپ چلیے، آپ یعنی موسیٰ یا ہارون، آپ دونوں میں سے کوئی آگے چلے۔ اب چلے کون آگے؟ تو جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے کہا، اپنے خلیفہ سے، ہارون تم چلو۔ بس پوری مجلس تو میں نے ختم کر دی، سمجھ لیجئے، اور بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، اس پوری مجلس کا نچوڑ۔ جناب موسیٰ نے ہارون سے کہا، اپنے خلیفہ سے، ہارون چلو۔ نبی خدا کون سے راستے پر چلوں؟ یہ تو 12 ہیں، ہے نا سوال، 12 راستے، وہ کہہ رہے چلیے، تو کہا کہ چلوں کہاں سے، کون سے راستے پر؟ یہ تو 12 ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا ارے کوئی سی بھی راستے پر چلو۔ وہ ایک راستے پر چلے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی، صاحب تفسیر صافی نے اس جملے کو لکھا، اس جملے تفسیر میں اس کے کہا جناب، واقعا میں نے بھی پڑھا تو مجھے بھی بڑا لطف آیا، وہاں کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے جیسے جناب ہارون سے کہا کہ چلو ایک راستے پر، کہ کون سے پر؟ کوئی سے بھی راستے چلو، تو ایک راستے پر چلے۔ وہ چلے ایک راستے پر، کہ لکھتے ہیں کہ جناب ہارون ایک راستے پر چل رہے تھے، مگر یہ جو 12 خاندان کے افراد موجود تھے، ان میں سے ہر ایک کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہارون انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ چلے ایک راستے سے، ایک ہی پہ چلیں گے، لیکن ہر ایک شخص کو ایسا لگ رہا تھا، 12 کے 12 قبیلے والوں کو، جیسے ہارون
انہی کے راستے اس پر چل رہے ہیں۔ یعنی خلیفہ رسول کی ایک علامت کم سے کم یہ پتہ چلی کہ جو ایک وقت میں کئی جگہ نظر آتا ہے۔ اب کوئی نہ کہے کہ علی نے 40 جگہ دعوت کیسے کھا لی۔ جو خلیفہ رسول ہوتا ہے وہ ایک وقت میں کئی جگہ نظر آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس جانے گرامی، میں نے ختم کر دیا آپ کی زحمت، بلکہ یہ بس زبان پہ چڑھا رہتا ہے جملہ، اس طرح کہہ دیتے ہیں آپس میں بھی بات کوئی ہوتی ہے، زحمت لفظ، ورنہ حقیقت میں اسے زحمت نہیں کہنا چاہیے، زحمت ہے بھی نہیں، یہ رحمت ہے ہم سب کے لیے، اور یہ خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ 12 راستے بن گئے۔ جناب موسیٰ ہارون سے کہتے ہیں چلو، جناب ہارون آگے چلے، اور جب ہارون چلے تو اب جناب موسیٰ کی قوم پیچھے پیچھے، کہا اب چلو، سارے سب کو لگ رہا ہے کہ ہم آگے آگے ہارون چل رہے ہیں، ہمارے آگے۔ جناب ہارون پار ہو گئے، پیچھے جناب موسیٰ ہے، پیچھے جناب موسیٰ کی قوم اب پیچھے پیچھے ہو گئے، اور سب سے پیچھے جناب موسیٰ خود۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ ارے موسیٰ تو پوری قوم لے کر جا رہے ہیں، اس نے فوراً حکم دیا جلدی سے جلدی، اتنی جلدی ہو سکے لشکر تیار کرو اور گرفتار کرنے کے لیے، اور فرعون خود بھی آ گیا، محل سے نکل گیا، اور یہی غلطی کر دی، یہی غلطی کر دی، یہ پلاننگ یہی تھی، وہ محل سے نکال دو۔ وہ فرعون نے دیکھا کہ بکا لشکر تیار کرو، فوراً چلتے ہیں، پورا لشکر تیار، پیچھے آپ جو وہاں جا کے دیکھا دریا کے کنارے، دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ سوکھے راستے بنے ہوئے دریا پہ، اور بنی اسرائیل نکلے جا رہے ہیں۔ فرعون نے کہا ڈال دو لشکر اپنا اسی پر۔ اب پورا لشکر جو گھڑ سوار ہے، جو بھی ان کی سواریاں تھیں، اور سواروں کے ساتھ اپنا جناب پورا لشکر آ گیا، اور فرعون خود ساتھ میں، اور ادھر جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی جو خود موسیٰ دریا کے باہر نکلے، ادھر فرعون کی اس قوم کا آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہوا، راستے جو بنے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، حالانکہ جب وہ ڈوبنے لگا، سورہ قصص میں آپ دیکھیں گے، جب وہ ڈوبنے لگا تو پھر چلانے لگا، اللہ نے کہا اب مہلت ختم ہو گئی، بہت مہلت دی تھی ہم نے، اس کا وقت نکل چکا مہلت کا، اب نہیں۔ ہاں البتہ ہم تمہارے جسم کو رکھیں گے دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تو تمہارے باڈی کو دیکھیں گے لوگ عبرت حاصل کریں گے، وہ ہم رکھیں گے۔ اور جو اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا وہ آج آپ دیکھ لیجئے، غالباً مصر ہی میں، ایجپٹ میں ہی اس کا آج بھی اس کا جسم، بھلے ہی وہ میوزیم میں کہیں رکھا ہوا ہے، میرے خیال گیا نہیں، کہتے ہیں قاہرہ وغیرہ میں کہیں پر ہے، جو اس کا جسم آج بھی موجود ہے، سیف رکھ کر کے رکھ رکھا ہے۔ دیکھا میں نے ویڈیو میں، اور اس میں دیکھا اس کا فوٹو وغیرہ میں، مگر زیارت کا شرف نہیں ہوا، فرعون کی بھی زیارت کر کے دیکھ لیتے کہ کیسا تھا وہ فرعون۔ جناب علی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کیا آپ نے، اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو نبھا رہا ہے اللہ، بس یہیں سے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ زمین پر صرف مومنین کی حکومت رہے گی، اور یہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ جتنے بھی ظالم ہیں ایک دن ختم ہونے ہیں، حکومت امام کی ہی ہوگی، جو پہلے بھی مر چکے ہوں گے انشاءاللہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اس لیے کہ اگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو پھر جیسے کہا نا فرعون ڈوب رہا ہے، کہہ رہا اب کہا نہیں مہلت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ عمل میں کہیں خدا نہ خواستہ کمزوری ہے وہ چل جائے گا، چونکہ یہ شفاعت گنہگاروں ہی کی تو ہونی ہے، اور گنہگاروں کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو ہم گنہگار ہیں۔ زندگی میں چاہا تو تھا کہ مستقل نمازیں پڑھتے رہیں لیکن نہیں پڑھ پائے، تو کبھی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی تھی، کبھی سفر میں بھی قضا ہو جاتی تھی، کبھی کچھ اور ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر
کبھی ایسا ہو گیا جانے انجانے میں کچھ ایسا، یہ چل سکتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اور شفاعت کا مطلب ہی یہ ہے، شفاعت کا مطلب یہی تو ہے، گنہگاروں ہی کی تو شفاعت ہونی ہے، مومنوں کی تھوڑی ہونی، مومن تو مومن ہے ہی، جو نیک اور صالح ہیں وہ تو اپنے عمل کی بنا پر جا ہی رہے ہیں، ان کے تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اعمال کے اس منزل پر ہیں۔ مگر شفاعت اصل ان کی ہے جہاں میزان میں اعمال تولے جا رہے ہیں اور 50% سے کم رہ گئے، 50% سے جہاں اوپر ہیں تو نہیں آپ پاس ہیں، تو پاس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جب بسم اللہ چاہیے، لیکن جہاں 50% سے کم رہ گئے یہاں شفاعت کی ضرورت ہے، اور یہاں آپ کے کام آئیں گے کیا؟ آپ کے آنسو، آپ کی گریہ، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کی جو شفاعت جو ائمہ معصومین کی رہے گی، شہزادی کی رہے گی، اب وہ کام آئے گی۔ لہذا عمل میں خدا نخواستہ کر کے کہہ رہا ہوں میں، خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو جائے وہ چل سکتا ہے، عقیدے میں کوئی کمپرومائز، عقیدے میں کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل عقیدے کو مضبوط رکھیں، اور یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے، یہ مجالس، یہ فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت، کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، ایمان میں اضافہ کریں، معرفت میں اضافہ کریں۔ آج الحمدللہ علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ویب سائٹ موجود ہیں، کسی طریقے کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی بات دماغ میں الٹی سیدھی آ رہی ہے، بسم اللہ فوراً سوال کریں۔ آپ کہیں نہیں پوچھنا چاہتے، کسی مولوی ملا کے پاس نہیں جانا چاہتے، آپ فوراً آپ نیٹ کے ذریعے سے آج جس کی بھی آپ تقلید کر رہے ہیں اس سے پوچھ سکتے ہیں، اور جہاں پہ جو بھی طرح سینکڑوں وسائل ہیں آج، مگر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ۔ تاریخ بہت اہم ہے آج کی یہ اس وقت، اور اب دن ہی ختم ہو گئے ہیں۔ عام طور سے یہ تاریخ جناب علی اکبر کے مصائب، کچھ حضرات 6 تاریخ کو منا لیتے ہیں، کچھ لوگ 9 تاریخ کو مناتے ہیں، کچھ لوگ جناب الاصغر کو 6 میں منا لیتے ہیں، جناب عکس ہے یعنی الٹا کر لیتے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں شہادت کا دن تو ایک ہی ہے۔ یہ علماء نے تقسیم فقط اس لیے کیا تاکہ ہم پرسہ دے سکیں زیادہ سے زیادہ۔ جناب علی اکبر کے حوالے سے کچھ بولنا چاہ رہا تھا، کچھ بتانا چاہ رہا تھا، مگر اب وقت نہیں ہے، مگر اتنا طے ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر جایا کرتے تھے مدینے میں بازار میں بھی، تو دکاندار اپنا کام کاج کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جناب علی اکبر کی زیارت کا یہ عالم تھا، جب باہر نکلتے تھے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ دیتے، لوگ مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ سبزی بیچنے والا سبزی بیچنا روک دیا کرتا تھا جب تک سامنے جناب علی اکبر کا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے، چونکہ زمانہ اتنا بعد کا تھا تو اس طریقے کے افراد دنیا میں 50% سے زیادہ ہو گئے تھے اس زمانے میں، جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی مگر سن رکھا تھا، اور سننے کی بنا پر لوگ یہ جانتے تھے کہ شبیہ رسول ہیں جناب علی اکبر۔ تو تمام مسلمانوں میں جناب علی اکبر کی زیارت کا شوق اس حد تک تھا کہ جب وہ باہر نکلتے تھے دکاندار اپنا کام کاج چھوڑ دیا کرتا، کسٹمر کھڑا ہوا ہے لیکن کہتے نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی علی اکبر جا رہے ہیں، ہمیں زیارت کرنے دو، شبیہ رسول جا رہے ہیں۔ اس حد تک شبیہ رسول، اور خوبصورتی بھی اسی طریقے کی۔ یوسف واقعاً اپنے زمانے میں بہت خوبصورت تھے، مگر 1000 یوسف قربان علی اکبر جیسے خوبصورتی کے اوپر۔ وہ عالم تھا جناب یوسف کا۔ اسی لیے آخری وقت میں جس وقت جناب علی اکبر گئے ہیں، اور تاریخ میں ملتا ہے امام حسین نے اتنے لاشیں اٹھائے، اتنے غم اٹھائے، مگر کبھی بد دعا نہیں کی۔ صرف ایک موقع یہی ہے کہ امام کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ امام علیہ السلام نے جس وقت جناب علی اکبر کو سوار کیا ہے تو پہلے تو اللہ کو گواہ بنا کر کہا، یا اللہ گواہ رہنا،
اب میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اور جب میں اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے لال علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ اور سوار کرنے کے بعد متوجہ ہوئے ایک مرتبہ پسر سعد کی طرف، اور پھر یہ جملہ کہا قطع اللہ رحمک، یعنی یہ بد دعا کا جملہ ہے۔ پسر سعد تو نے مجھے آج کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا، اللہ تیری نسل کو ختم کر دے۔ یہ جملہ کہا امام علیہ السلام نے، جو پورے تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا امام نے کہا، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کہ اللہ تیری نسل کو ختم کر دے۔ اور امام کی بد دعا تھی تو بد دعا کا اثر ہوا، واقعی نسل ختم ہوئی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، امام علیہ السلام نے بیٹے کو رخصت کر دیا، اور رخصت کرنے کے بعد جب چلے ہیں جناب علی اکبر، تھوڑے ہی دور چلے تھے کہ محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ باپ آ رہے ہیں، آقا حسین آ رہے ہیں۔ گھوڑے کو روک دیا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب پھر دوبارہ آنے کا سبب کیا ہے؟ ایک عجیب عظیم جملہ کہا، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اچھا جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ میں نے رخصتی نہیں پڑی ٹائم کی وجہ سے، ورنہ اسی میں ٹائم کافی ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے جناب علی اکبر کیسے اجازت لی اور کس طریقے سے خیمے سے نکلے۔ مگر اس وقت سوار ہونے کے بعد جب گئے، پہلے ہی حملے میں جناب علی اکبر نے 120 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ 120 یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد جسم کے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں اور زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شدت کی پیاس۔ اور جناب علی اکبر پھر میدان سے واپس پلٹ کر آئے ہیں، اور جس وقت واپس آئے ہیں تو اب اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔ میں 2-3 جملے میں حساس کہنا چاہتا ہوں اور مجلس اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں عزیزوں۔ تاریخ نے ایک عجیب روایت پڑھی، جس وقت جناب علی اکبر واپس آئے ہیں اور باپ سے پانی کا مطالبہ کیا، بابا ایک گھونٹ اگر پانی مل جاتا۔ یہ جملہ، یہ خبر چونکہ خیمے میں پہنچ گئی تھی کہ علی اکبر میدان سے واپس آ گئے، تو جناب ام لیلہ خیمے کے دروازے پر آ گئی، بیٹے کی تو ایک مرتبہ پھر سے دیدار ہو جائے۔ اور جیسے بیٹے نے باپ سے کہا بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا، جناب ام لیلہ نے سن لیا اور تیزی سے خیمے کی طرف گئی۔ اب اگر آپ اپنا آنسو روک سکتے ہو تو روک ہی لے گا۔ جناب ام لیلہ واپس خیمے میں گئی، جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ معلوم تھا کہ مشکیزوں میں پانی نہیں ہے، پھر بھی ایک ایک مشکیزوں کو اٹھا کر کیوں اٹھا رہی ہے؟ ایک ایک مشکیزوں کو اٹھا کے جھاڑ رہی ہے، کاش چند قطرے کاش چند قطرے نکل جائے پانی کے، میرا علی اکبر پیاسا ہے۔ آپ جانتے جناب علی اکبر کی پرورش جناب زینب نے کی، اور اس انداز سے جناب زینب نے پرورش کی ہے کہ جناب امام حسین سے، باپ سے کبھی کچھ مانگنے کا حق، کئی مرتبہ امام نے چاہا کہ میرا لال مجھ سے کچھ مانگ لے، میرا بیٹا مجھ سے کبھی کچھ سوال کر لے۔ جناب علی اکبر یہ کہا کرتے تھے کہ بابا کیا مانگ لوں، پھوپھی جان میرے سوال سے پہلے ہی مجھے میری خواہش کو پورا کر دیتی ہے، کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگا، اور 18 سال اسی امید میں کہ میرا لال کبھی تو کچھ سوال کر لے، کبھی تو کچھ مانگ لے، زخموں سے چور میدان سے آیا ہے، پہلا سوال باپ سے کر رہا، بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔ کتنا مجبور ہے یہ باپ، بیٹا زندگی میں پہلا سوال کر رہا ہے باپ سے، بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل۔ امام علیہ السلام اب کیا کرے، باپ کیا کرے؟ باپ نے کہا بیٹا، میں نے پہلے کسی کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ خیمے تو 3 تاریخ کو ہٹا دیے گئے تھے، تھوڑا سا پانی تھا جو بچوں کو پلایا جاتا رہا، بڑے کب سے پیاسے ہیں وہ عام طور سے یہ کہا جائے گا 3 تاریخ کے بعد، لیکن حسین کب سے پیاسے ہیں اس کو کسی کو نہیں علم۔
حسین کی پیاس کی شدت کس منزل پر ہے نہیں علم، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، بس ہلکا سا اشارہ جناب علی اکبر نے دے دیا۔ جب امام نے کہا میرے لال علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈال لو شاید تمہیں تسکین ہو جائے، کیونکہ امام یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ زخم کھا کے آیا ہے اس کی پیاس زیادہ شدید ہوگی میرے مقابل میں، اس لیے بیٹے سے کہا بیٹا اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال لو۔ لیکن جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان کو باپ کے دہن میں رکھا فوراً واپس نکال لیا اور کہا بابا آپ کی زبان میرے سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان میں تو پہلے سے کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے اپنی انگشتری کو نکالا بیٹے کے دہن میں ڈال دیا، بیٹا یہ ذہن میں رکھو اور جہاں تمہیں بہت قریب تمہارے دادا آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ بیٹا پھر سے سوار ہو کر گیا اور پھر 80 سے زیادہ دشمنوں کو واصل جہنم پھر کیا۔ اور جب وہ وقت آ گیا جب بیٹا باپ کو آواز دیتا ہے، تمام شہداء کربلا میں ہر ایک نے جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو کہا کرتا مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئیے، ہر ایک یہی کہا کرتا تھا، مگر علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آخری سلام قبول کر لیجیے، میرا آخری سلام بابا آخری سلام، چونکہ جانتے تھے علی اکبر چچا کے مرنے سے بابا کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، نہیں زحمت دینا چاہ رہے تھے، بابا بس میرا آخری سلام قبول کر لیجیے۔ حسین گئے بیٹے کے جنازے پر کیسے گئے، ایک مرتبہ کبھی گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں، اور میں کیسے کہوں کس طریقے سے امام نے اس برچھی کے پھل کو نکالا جو سینے میں لگا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام جناب علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں، اور اب اگر منظر کو پیش کرنا چاہوں امام علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو چڑھایا، انی جو سینے میں لگی ہوئی تھی جو ٹوٹ چکی تھی وہ بڑی تکلیف دے رہی ہے، بابا اگر ہو سکے اس انی کو نکال دیجیے۔ امام علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو چڑھا لیا، ایک پیر امام نے گھٹنا زمین پر ٹیک دیا، دوسرے پیر کو امام نے جناب علی اکبر کے جسم کے اوپر، اور ایک مرتبہ ہاتھ سے انی کو پکڑا، اور امام بیان کرتا ہے رخ کیا نجف کی طرف، بابا خیبر کے دروازے کو اٹھانا بڑا آسان تھا، مگر جوان بیٹے کے جسم سے برچھی کے پھل کو نکالنا۔ ایک مرتبہ آستینوں کو الٹا، ایک پیر زمین پر، ایک پیر کے گھٹنا جناب علی اکبر کے جسم پر، ایک ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پر ایسے رکھنے کے بعد کہا یا علی مدد، جیسے ہی کہا برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ خون کا فوارہ باپ نے اپنے آپ کو بیٹے کے اوپر گرا دیا، جسم سے روح نکل گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔